سقوط ڈھاکہ کے دوران سابق مشرقی پاکستان میں ہونے والے فوجی آپریشن کے تناظر میں انہیں سیاسی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے سیاست کے ڈائلاگ کو چھوڑ کر فوج کی عسکری قوت کو استعمال کرنے کو درست سمجھا۔ اس کی ایک وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ مولانا مودودی یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان دو ٹکڑے ہو، تاکہ اگر اسلامی ریاست قائم ہو تو دونوں ملک جو ہیں وہ برابر رہیں اور ان میں کسی قسم کے اختلافات جو ہو رہے ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ اس وقت جو مسئلہ درپیش تھا وہ تھا کہ عوامی لیگ کے بعض عناصر جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے بغاوت کر دی تھی، اور مفتی بانی کے تعاون سے مشرقی پاکستان کو پاکستان سے کاٹنے کی بات شروع ہو گئی ہے، تو بھارتی فوج کے مقابلے کے لیے اس کی یلغار پر بند باندھنے کے لیے مولانا مودودی نے اس کو ساتھ دیا ہے۔ 1972 میں مولانا مودودی کی کئی اشروں سے جاری علمی کاوش تفہیم القرآن اپنی چھٹی اور آخری جلد کی اشاعت کی صورت میں مکمل ہوئی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ ترجمے تو بہت موجود ہیں اور بہت اچھے ترجمے موجود ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کو پورا کسی آیت کا کسی صورت کا پس منظر معلوم ہو، یہ معلوم ہو کہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس زمانے میں نازل ہوئی، کیا اس وقت کے حالات تھے۔ ان تمام چیزوں کو احاطہ کرنے کے لیے مولانا مودودی نے اپنی تقریر لکھی ہے۔ قرآن میں جن مقامات کا ذکر ہے وہاں انہوں نے خود سفر کیا، ان مقامات کو دیکھا تاکہ اپنی تفسیر لکھتے وقت وہ مقامات ان کے سامنے رہیں۔ اور پھر ان کی جو کمپریہنسو تفہیم ہے اس میں آپ دیکھیں کہ تاریخ کے پورے پس منظر کا احاطہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے ان کی جنہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا اور قید کی صورت میں، الطاف گوہر۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسی شخصیتیں جو کہ بالکل ہی ویسٹرنائز ان کی تھنکنگ ہے وہ بھی مولانا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ولی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جیل میں تھا تو میں نے تفہیم القرآن پوری پڑھا کہ ایسی کتاب بہت کم میں نے کبھی دیکھی ہے جو مولانا صاحب کی تفہیم القرآن کے بارے میں۔ مولانا مودودی اپنے نظریات سے قطع نظر سماجی رواداری پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے ملنساری کے معاملات میں ہمیشہ اعلیٰ ظرفی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ایک جانب ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض سے صحافت اور جیل کی زندگی کے تناظر میں ان کا واسطہ رہا، تو دوسری جانب شاعر جوش ملی آبادی ان کے احباب میں شامل تھے۔ ایک بار میری جوش ملی آبادی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ مولانا مودودی صاحب کے بڑے نزدیکی ہیں۔ گفتگو سے معلوم ہوا کہ بہت ہی آپس میں اچھی ملنا جلنا بھی تھا، دوستی تھی اور بے تکلفی تھی۔ تو یہ جو تضاد تھا، ایک جوش ملی آبادی کہاں، مولانا ابوالعلا مودودی کی شخصیت کیسی، تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور جو ہر پہلو کو صحیح طریقے سے چلا سکے اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے اس شخص کی۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ خود مولانا مودودی بھی شاعرانہ ذوق رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ طالب ان کا تخلص تھا۔ 1932 میں شائع شدہ ان کا کلام آج بھی ان کے چاہنے والوں کے پاس محفوظ ہے۔ انیس سو 72 کا سال ان کی زندگی کا اہم سال تھا۔ اس سال انہوں نے اپنی گرتی ہوئی صحت کے باعث سیاسی و تنظیمی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کی، اور اسی برس 4 نومبر کو مولانا نے لاہور کے قریب ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھ کر جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر کی تعمیر کا آغاز کیا۔ یہ مرکز برسوں سے منصورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مارچ 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے مسئلے پر پاکستان قومی اتحاد کا جاری احتجاج شدت اختیار کرتا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران مولانا مودودی نے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے بھٹو صاحب کو تجاویز پیش کی، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔
یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ مولانا مودودی نے اپنی تحریروں کے ذریعے اردو زبان کی ترویج اور توسیع میں بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ دیکھیے، مولانا مودودی کو آغا شورش کاشمیری اردو زبان کا سب سے بڑا ادیب کہتے تھے، اور غالب کے خطوط کے بعد ایسی اردو کسی شخص نے شاید ہی لکھی ہو۔ اب مولانا مودودی کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ ادویات کے استعمال کے باعث سخت بے چینی سے دوچار رہتے تھے۔ ایک بار اپنی صاحبزادی سیدہ حمیرہ مودودی سے انہوں نے اس تکلیف کا اظہار کیا، جسے بعد ازاں انہوں نے اپنی کتاب میں بھی بیان کیا۔ میں نے اپنے جسم پر بہت ستم ڈھائے ہیں، اپنی آنکھوں کو نیند کی فطری ضرورت سے محروم رکھا۔ یہ سونا چاہتی تھی مگر میں لکھنا چاہتا تھا۔ اب میں سونا چاہتا ہوں لیکن یہ بند ہونے کا نام نہیں لیتی۔ دماغ کو سوچنے کی ایسی عادت ڈال چکا ہوں کہ یہ سوچنے سے باز نہیں آتا۔ اب میری ہڈیاں مجھ سے انتقام لے رہی ہیں۔ پہلے میں نے انہیں آرام نہیں کرنے دیا، اب یہ مجھے آرام نہیں کرنے دیتی۔ 25 مئی 1979 کو انہیں علاج کے لیے امریکہ لے جایا گیا، جہاں 5 ستمبر کو انہیں دل کا شدید دورہ پڑا۔ گو کہ وہاں سے امریکہ سے اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی۔ جب فون کی گھنٹی بجتی تھی تو میں ڈر جاتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا خبر آئی ہے۔ جتنی ان کی طبیعت خراب تھی اور جیسی اطلاعات آ رہی تھیں، اس کے بعد ہم ذہنی طور پہ تیار تھے۔ 22 ستمبر 1979 پاکستان کے وقت کے مطابق شام تقریباً 5:45 بجے امریکہ کے شہر بفیلو کے ایک اسپتال میں اورنگ آباد سے شروع ہوا ایک طویل علمی، تحقیقی اور فکری سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مولانا ہمارے لیے اپنے باپ سے زیادہ عزیز اور محترم تھے۔ یہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دوسری بار یتیم ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ یہ 26 ستمبر 1979 کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں مولانا مودودی کی نماز جنازہ کے لیے جمع ہونے والے ہجوم کے یادگار مناظر ہیں۔ کیا دیسی اور کیا پردیسی، ہر شخص اس لمحے کو اپنی آنکھوں، اپنے ذہن اور اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ اور جب یہ ان گنت عقیدت مند مصر کے معروف عالم دین علامہ یوسف عبداللہ القرضاوی کے پیچھے صفیں باندھ رہے تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ اس لمحے مکمل ہو جانے والا یہ طویل تحقیقی اور علمی سفر اسلامی دنیا کے لیے 20ویں صدی کا اعلیٰ ترین محاصل ہے۔